العلم نور، العلم نور، العلم نور. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کا جو ٹاپک اور جو موضوع ہے وہ حسد سے متعلق ہے. حسد جو ہے یہ ایک باطنی مرض ہے. تو کیونکہ انسان کے کچھ جسمانی امراض ہوتے ہیں اور کچھ امراض جو ہیں وہ باطنی امراض ہوتے ہیں. تو جسمانی امراض کا تو علاج ہم کراتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیتے ہیں اور اپنے مرض کی ہمیں فکر بھی ہوتی ہے. سر میں بھی درد ہو جائے تو اس کی بھی ہم علاج کی کوشش کرتے ہیں. جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے تو فوری طور پہ اسپیشلسٹ کو بھی دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے جسمانی امراض سے ہمیں نجات مل جائے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں، ایسے امراض ہیں جن کو روحانی اور باطنی امراض کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے ہمیں دنیاوی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں علم دین سیکھنا اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت حاصل کرنا ضروری ہے، جس سے ہمارے باطنی امراض جو ہے وہ دور ہوں گے. تو اس لیے حسد بھی ایک ایسی باطنی بیماری ہے جس کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. فرض علوم میں سے ہے اور اس کو منجیات کہا جاتا ہے. اس کو مہلکات کہا جاتا ہے. مہلکات کہتے ہیں ہلاک کرنے والی چیزیں. تو حسد ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ پھر ہم اس سے بچ سکیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے احیاء العلوم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس مرض کو بیان کیا ہے، حسد سے متعلق اور اس کا دیگر جو امراض ہیں ان سے متعلق بیان کیا ہے. اور مکتبۃ المدینہ کی بھی ایک کتاب ہے المدینۃ العلمیہ کی، باطنی گناہوں کی بیماریاں ہیں، باطنی امراض کا علاج، اس نام سے ایک کتاب ہے. اس کے اندر بھی چند ایسی بیماریوں کا علاج، اس کے اسباب اور اس کا پھر نشاندہی اس کی گئی ہے. تو اس کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اب حسد جو ہے، یہ لفظ حسد اس حوالے سے یاد رکھیے کہ یہ عربی لفظ ہے اور یہ حسدل سے بنا ہے. حسدل دراصل ایک کیڑے کو کہا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیچڑی نما کیڑا ہوتا ہے جو انسان کے جسم پر چپک جائے تو وہ خون کو چوس لیتا ہے. اس طرح کا ایک کیڑا ہوتا ہے کہ جو اگر جسم پر چپک جائے تو خون کو چوستا ہے اور پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے. اور یہ مخصوص علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور پانی کے اندر خاص طور پر یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس کیڑے کو کیونکہ یہ خون کو چوستا ہے انسان کے، تو اس کو حسدل کہا جاتا ہے. تو اسی سے حسد بنا ہے کہ حسد ایسی بیماری ہے جو انسان کے دل پہ چپک جاتی ہے اور گویا انسان کے خون کو چوستی رہتی ہے. اور حسد کرنے والا جو ہے وہ دراصل اپنے آپ کا ہی نقصان کراتا ہے، یعنی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، وہ اپنے آپ کو ہی گھلتا رہتا ہے، اپنے اندر ہی جو ہے وہ پریشان ہوتا رہتا ہے. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ حاسد جو ہوتا ہے یہ اپنے آپ کو گویا سزا دیتا رہتا ہے اور اپنے آپ کی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتا رہتا ہے. تو جو حسد کرنے والا ہو اس کو حاسد کہتے ہیں، اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہا جاتا ہے. اب قرآن پاک کے اندر حسد کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے. سورہ فلق کی میں نے آیت پڑھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں حسد کرنے والوں کے حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو دو صورتیں ہیں، یہ صورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا، اور لبید بن عاصم یہودی جو تھا اس کی بیٹیوں نے حضور پر جادو کیا اور نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے وہ کنگھی مبارک کی کچھ دندانے لے کر ایک موم کا پتلا بنایا اور اس میں سوئی لگا دی، 11 سوئیاں گاڑ دی اور پھر اس کو ایک کنویں کے نیچے تہ میں دبا دیا.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جادو کے کچھ اثرات ہوئے، اس طرح کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں کچھ پریشانی جو ہے وہ ہوتی اور کسی کام کی طرف بعض دفعہ توجہ نہ رہتی، لیکن نبوت کے کاموں میں کوئی خلل نہ آتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں جو حکم فرمایا جاتا اس میں کوئی خلل نہ آتا، یعنی معمولی سا اثر حضور پر ظاہر ہوا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ پھر یہ 11 آیتیں نازل ہوئی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جب نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا فلاں کنویں میں جاؤ، فلاں کنویں کا پانی نکالو، اور اس کنویں کی تہ میں ایک موم کا پتلا ہوگا، اس کو نکالو۔ اس کو نکالا گیا، اور پھر ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک سوئی نکالتے، اور اسی طرح ایک دھاگا تھا جس میں 11 گرہیں بندھی ہوئی تھی، اور گرہوں کو کھولتے جاتے تھے، تو اس طرح جب 11 سوئیں نکل گئی، 11 گرہیں کھل گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت جو ہے وہ نشاط ہو گئی، وہ بحال ہو گئی، اور وہ جادو کا جو معمولی اثر تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حسد کا ذکر فرمایا کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ میں پناہ مانگتا ہوں گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ نفاسات کا معنی پھونکنا، اور عقد کہتے ہیں گرہ کو، گٹھان لگا دی جاتی ہے اور اس میں پھونک ماری جاتی ہے، تو یہ جادو کے لیے بھی اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ پھونکنے والیوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو اس صورت کو بھی پڑھا جائے، سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کی جائے، روزانہ 3 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے اور حسد سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ اب حسد جو ہے اس کی بڑی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے، اور اس حوالے سے قرآن پاک میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی حسد کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حسد جو ہے وہ اس طرح کی مذموم بیماری ہے کہ اگر یہ حسد کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کی زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ حسد کی تعریف یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، تو سامنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو کر یا تو مجھے مل جائے، یا پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کی یہ نعمت کسی بھی طرح سے ختم ہو جائے، بس وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس باقی نہ رہے۔ تو یہ حسد ہوتا ہے۔ اب یہ کاروبار میں بھی عام طور پہ پایا جاتا ہے، اور ایک کاروبار کرنے والا جب 2 دکانیں سامنے ہوتی ہے تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے گاہک بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو اب اس کاروبار کرنے والے جو اس کا سامنے والا ہوتا ہے یا پڑوسی ہوتا ہے، اس کو ایک طرح سے حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کے گاہک زیادہ آ گئے اور میرے گاہک کم آ گئے، تو یہ اس طرح سے وہ جلتا رہتا ہے۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، اس کے تو رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا کہ حسد کی تعریف ہی یہی ہے کہ یہ انسان کے خون کو چوستا ہے، اور انسان کا جو ہے وہ سمجھ لیں اپنے آپ کو یہ جلاتا رہتا ہے، اور سامنے والے کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ اڑتا رہتا ہے، اور گویا حسد کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چاہا تقسیم کر دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو نعمت اعلیٰ عطا کر دی، کسی کو کم دے دی، تو اب نعمتیں جس کو ملی ہیں تو حسد کرنے والا اس کی نعمتوں پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے بھی حسد جو ہے انتہائی مذموم ہے، تو ہمیں اس حسد سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے آسان حل یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ جو نعمت جس کو اللہ نے دی ہے وہ یہ سمجھے کہ میری قسمت میں یہ ہے، اور میں جو اللہ نے مجھے دی ہے میرے حق میں یہی بہتر ہے۔ اگر کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو یوں تمنا کرنا کہ کاش اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی یہ نعمت مل جائے، تو یہ رشک کہلاتا ہے، یہ غبطہ کہلاتا ہے، اور اس طرح کا رشک کرنا جائز ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ حسد جائز نہیں ہے مگر 2 لوگوں پہ۔ اب دیکھیں حسد کی جوازی صورت بھی ہے کہ جہاں جہاں حسد کی اجازت دی گئی، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں پر حسد کرنا جائز ہے، ایک وہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو دوسرا یہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی، مال ہوتا،
تو میں بھی راہ خدا میں خرچ کرتا، اور میں بھی اس طرح کے درجے بلند کرتا، میں بھی جو ہے وہ راہ خدا میں مال کو خرچ کر کے اور اللہ کی راہ میں مقام حاصل کرتا۔ تو یہ حسد جائز ہے کہ مجھے بھی نعمت ملے لیکن اس کے پاس بھی باقی رہے۔ اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، قرآن کے لوگوں کو وہ تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، تو پھر اس کی تمنا کی جائے کہ کاش میں بھی قرآن جانتا، میں بھی علم جانتا تو میں بھی لوگوں کو سکھاتا۔ تو اس طرح کا حسد کرنا، اب یہ حسد کہاں پایا جاتا ہے؟ بلکہ اگر کوئی دین کی طرف چلا جاتا ہے تو لوگ تو ویسے ہی کتراتے ہیں، مولوی بن گیا یا کسی دین کی طرف چلا گیا تو دنیا کیسے کمائے گا؟ تو اس لیے سرکار نے جو معیار بتایا کہ کسی کو اللہ نے قرآن دیا، علم عطا کیا، اور اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ مجھے بھی ملتا تو میں بھی جو ہے وہ اس طرح علم کو لوگوں میں پھیلاتا، تو یہ حسد کرنا جائز ہے۔ اور صحابہ کرام کا انداز بھی یہی تھا۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مہاجر صحابہ آ گئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے جو انصار صحابہ ہیں وہ مالدار ہیں اور وہ مال سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، تو آپ کوئی حل ارشاد فرمائیے۔ اب صحابہ کرام نیکیوں میں کتنے حریص تھے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مال خرچ کر رہے ہیں، ہم مال خرچ نہیں کر پا رہے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو جب انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اور 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یعنی تسبیح، تحمید اور تکبیر یہ پڑھ لیا کرو۔ تو اب انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ عمل کیا تو ان مہاجرین کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، جو عمل ہم کرتے تھے اب وہ بھی عمل کرنے لگ گئے، تو وہ بھی ہمارے برابر ہو گئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ نیکیوں میں وہ سبقت لے جا رہے ہیں تو ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ ہم کسی نمازی کو دیکھیں کہ 5 ٹائم کا وہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، شریعت کا پابند ہے، تو اب اس کے جیسا حسد کرنا یہ بعض صورتوں میں یہ جائز ہے، مباح ہے، اور بعض صورتوں میں واجب ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص 5 ٹائم کا نمازی ہے اور ایک شخص 2 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے تو امام غزالی نے اس کی تقسیم فرمائی ہے کہ کہاں حسد کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی 2 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اور دوسرا 2 ٹائم والا یہ سوچے کہ نہیں میں تو 5 ٹائم کی نہیں پڑھوں گا، یہ خواہش بھی نہ کرے اور 2 پر ہی اکتفا کرے، تو یہ اس کا حسد حرام ہے، یہ گناہ ہے، کیونکہ اس کو 5 ٹائم کی نماز کی خواہش کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ فرض نماز ہے وہ، تو فرض کے لیے کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ تو لہذا نیکیوں میں ہمیں سبقت لے جانے کی اور نیکوکار کو دیکھ کر رشک کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی تھی کہ ایک شخص آیا، بلکہ آنے والا تھا تو حضور نے پہلے ہی بتا دیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک شخص آئے گا اور وہ جنتی شخص ہے، ھذا رجل من اہل الجنہ، یہ جنتی شخص ہے۔ تو ایک شخص آیا، ایک صحابی آئے اور الٹے ہاتھ میں انہوں نے چپل اٹھائی تھی اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ تو وہ آ کر بیٹھ گئے حضور کی مجلس میں۔ اب سرکار علیہ السلام نے وجہ نہیں بتائی کہ یہ جنتی کیوں ہے، بس ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی کہ یہ جنتی شخص ہے۔ پھر دوسرا دن گزرا، دوسرے دن بھی حضور نے فرمایا ابھی اس راستے سے ایک جنتی شخص آئے گا، تو دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی آقا علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا۔ تینوں دن برابر اس شخص کے بارے میں حضور خبر دیتے رہے کہ اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا، اور وہی شخص تھا جو برابر 3 دن تک آتا رہا۔ تو اس مجلس میں حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ انہیں بڑی خواہش ہوئی کہ یہ جنتی اس کا کون سا عمل ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ یہ سرکار نے اس کو 3 دن تک بشارت دی ہے جنت کی۔ تو انہوں نے جو ہے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے شب و روز کو دیکھنا چاہتا ہوں، 3 دن تک میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے ہیلا کر کے اور 3 دن ان کے گھر پہ گزارے۔ تو اب 3 دن تک ان کا مشاہدہ کیا کہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ ان کو جنت مل گئی۔ تو دیکھا کہ وہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی خاص نفلی عبادت بھی نہیں کر رہے، بس یہ دیکھا کہ رات کو جب کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب کروٹ بدلتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں، صبح نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ 3 دن کے بعد جانے لگے اور ان سے کہا کہ بھائی جب سرکار نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے تو کون سا ایسا عمل تھا کہ جو تم نے کیا ہے، اور میں نے تو کوئی خاص عمل دیکھا ہی نہیں تمہارے اندر۔
تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو میں اس کے بارے میں حسد نہیں کرتا، کہ اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو میں اس کو دیکھ کر حسد نہیں کرتا، ٹھیک ہے اس کی تقسیم اللہ نے اس کو دے دیا، میری قسمت میں نہیں ہے، مجھے نہیں ملا، تو وہ تقسیم کو دیکھ کر، کسی کی نعمت کو دیکھ کر میں حسد نہیں کرتا۔ تو وہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں یہی عمل ہے جو تمہیں سرکار نے اس عمل کے سبب جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسد کرنے والا براہ راست اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور اعتراض کرنے والا ہوتا ہے، اس کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے۔ حسد اگر کرنا ہے تو نیک لوگوں پر رشک کیا جائے، نیک لوگوں پر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نمازی بنا دے، نیک بنا دے، تو اس طرح کا رشک کرنا، حسد کرنا جائز ہے۔ اور یہ خاص طور پر کاروبار میں، بلکہ بچوں میں بھی ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی بڑی چیز مل جائے تو چھوٹی کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے۔ اسی طرح گھر میں بھی ہوتا ہے، فلاں کے گھر میں یہ چیز آ گئی تو ہمارے گھر میں نہیں آئی۔ تو اس طرح یہ حسد کی بیماری اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو بہت زیادہ جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ ایک دکان ہے، کسی کی 2 ہو گئی تو اس پہ حسد ہوتا ہے، اس کی تو 2 ہو گئی، میں تو ابھی 1 پر ہی ہوں۔ تو اس طرح جو ہے وہ حل من مزید کی وجہ سے کہ مزید اور اضافہ ہو جائے، انسان حسد کی جو ہے مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں پڑھنا چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، اور حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا